یہ ہیں بدلو کی نشریات. بدلو کی نشریات پہ خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انگیخت اور میں ہوں محمد شہباز میاں. ناظرین، بات کریں گے آج عدلیہ اور بار، جو دو پہیے کہا جاتے ہیں نظام عدل کے حوالے سے، لیکن ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے، اور جو سپریم کورٹ کا جج بننے کا طریقہ کار ہے سینیورٹی کے حوالے سے، بار کونسلز کا ایک اپنا موقف ہے، جبکہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک موقف اور پیش کیا جاتا ہے. اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. سینئر تجزیہ کار جناب امتیاز عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امتیاز صاحب، یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک بڑا بحران جو ہے وہ جنم لیا پاکستان کی ہائر جوڈیشری کے اندر کہ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کونسل اور دیگر بار کونسل جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑی ہو گئی. یہ جو وکلا کی تحریک تھی ججوں کی بحالی کے لیے، خاص طور پر چیف جسٹس کی بحالی کے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ مکافات عمل ہے. وکلا اپنے اس گناہ کو اب دھونا چاہ رہے ہیں. صحیح. گو کہ مشرف کا افتخار چودھری کے ساتھ سلوک جو وہ اقدام بھی غلط تھا، اور وہ ایمرجنسی لگائی گئی، وہ ایک دوسرا مارشل لا تھا اور غیر آئینی غلط تھا. ٹھیک ہے، اور اس پہ ایک انہیں سزا بھی ہو گئی، اسپیشل ٹرائبیونل نے دے بھی دی، اور وہ بیچارے جج اللہ کو پیارے ہو گئے. سیٹھ صاحب جو تھے، دو جج کرونا سے گئے ہیں، چیف جسٹس 2 جج گئے ہیں کرونا سے. اچھا، اب معاملہ یہ چل رہا ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ججز کیس پہ فیصلہ ہوا تھا 97 میں 94 میں ججز کیس جو تھا، جس میں سینیورٹی کے حوالے سے جو سید شجاع علی شاہ نے وہ فیصلہ کیا تھا. انہوں نے اس میں کہا کہ یہ عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے، بڑا زبردست فیصلہ ہے، جس میں انہوں نے انتظامیہ کے ہاتھ ایگزیکٹو کے بالکل کاٹ دیے تھے، جس کی وجہ سے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں ایگزیکٹو کی مداخلت بند ہوئی اور ایک بہتر سلسلہ اور طریقہ کار طے ہوا کہ کون اپنی سینیورٹی وائز چیف جسٹس بنے گا. اب مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا، اب وہ جو چیف جسٹس نے فیصلہ کیا تھا، اس کے ساتھ برادر ججوں نے سجاد علی شاہ نے کیا کیا تھا، کوئٹہ جو یا بیگ لے کے گئے اور اس میں پاکستان کے صدر بنے بعد رفیق تارڑ صاحب گئے، اور سنا کافی نوٹ تکھیم ہوئے تھے. جی بالکل. اس میں چیف جسٹس جو بعد میں ارشاد صاحب بھی شامل تھے، جنہوں نے کتاب بڑی لکھی ہے، ارشاد نامہ لکھا ہے. تو یہ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر وہ آپ کو یاد ہے کہ کس طرح سجاد علی شاہ کو فارغ کیا برادر ججز نے، اور اس کے بعد جب ججز بحال ہو گئے تو اس کے بعد جو جوڈیشل ایکٹیوزم آیا، یہ بھی ایک عجیب زمانہ تھا. ابھی اٹھا کے 16,000 ورکر جو 1996 میں بھرتی کیے گئے تھے، انہیں 2021 میں آپ نکال رہے ہیں. اور نکال بھی کیسے رہے ہیں امتیاز صاحب کہ آپ اپنے تمام جو ہے پچھلے جتنی تنخواہیں لی ہیں 25 سال میں وہ واپس کریں. جو بندہ ریٹائرڈ بھی ہو گیا وہ اپنا سارا کچھ واپس کر دے. کیا اس کے بعد پاکستان کے اندر سیاسی بھرتیاں ہونا بند ہو گئی؟ کیا مشرف دور میں نہیں ہوئی، نواز شریف دور میں نہیں ہوئی، پھر زرداری دور میں نہیں ہوئی، کیا موجودہ دور میں نہیں ہو رہی؟ ہوتی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انتظامیہ کے سفیر میں داخل ہوئے، اسٹیل مل کا کیس دیکھ لیں، یہ جو سونے کی کان، یہ جو کاپر کی جو مائن کا کیس تھا، کتنا یس کیا ہوا اس میں؟ یہ افتخار چودھری کے فیصلے تھے. یہ دوسرے جو چیف جسٹس بنے ثاقب نثار، وہ یہاں پہ ہسپتالوں میں چھاپے مار رہے ہیں، وہ لوگوں کو ذاتی طور پہ بلا رہے ہیں اور ذاتی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اور انتظامی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. ایک تماشا بنا دیا ہے. عدالتوں میں انصاف کی فراہمی کے علاوہ جو ہے ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ سب کام کرتے رہے. ہم تو شرمندہ ہو گئے. ہم نے عدلیہ کی آزادی کے لیے جنگ لڑی، ہم شرمندہ ہو گئے، عدلیہ کے ہاتھوں شرمندہ ہو گئے. ہم نے میڈیا کی آزادی کے لیے جنگ لڑی، ہم میڈیا کے ہاتھوں شرمندہ ہو گئے. اب میڈیا پہ ایک اور حملہ ہونے جا رہا ہے. اب یہ جو کلیش ہوا ہے، یہ معاملہ ہوا ہے کہ بھی آپ نے سینیورٹی کے پرنسپل کو توڑ دیا ہے. صحیح. اب ایک ہائی کورٹ کا جج جو ہے، چیف جسٹس صاحب جو ہے، نام تجویز کرتا ہے، اور آگے سے جوڈیشل کمیشن ہے جس کے 9 ممبر ہیں، وہ 5-4 کے حساب سے فیصلہ کر سکتے ہیں اور وہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں. اور وہ پارلیمنٹری کمیٹی، اس کا رول ہی کوئی نہیں رہ گیا 19ویں ترمیم کے بعد. وہ انہوں نے یہ دیکھا نا، افتخار چودھری نے کہا کہ میں تو بالکل اسٹرائک ڈاؤن کر دوں گا، 18ویں ترمیم کو اڑا دوں گا. تو لہذا انہیں 19ویں ترمیم کرنی پڑی اور یہ سارا کام جس کو اب جوڈیشری خود اپنی نقائے مقرر کرتی ہے، اپنے خود آڈٹ کرتی ہے،
اپنے خود ہی پینشن کے فیصلے کرتی ہے, سارے کرتے ہیں. اب کمال ہے, آپ پبلک سرونٹ ہیں, جو داماد بیٹے نواسیاں کون جج بنے گا کون نہیں بنے گا یہ ڈیسائیڈ جوڈیشری کے جو ججز ہیں وہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ سارا طریقہ کار ہی غلط ہو گیا ہے, اور یہ جو کلیش آیا ہے خاص طور پہ بار نے جو آواز اٹھائی ہے, یہ میٹرو پرنسپل نے اٹھائی ہے. حالانکہ وہ جسٹس عائشہ بہت عمدہ جج ہیں, اور یہ بہت خوفناک ہے کہ ہماری جوڈیشری میں کبھی کوئی عورت گئی نہیں ہے. لیکن یہی بات درست ہے کہ جو جسٹس وہاں سے پروموٹ کیے گئے سندھ ہائی کورٹ سے, جسٹس مظہر, اب مظہر صاحب وہ بھی بہت اچھے جج ہیں, لیکن آپ نے سینیورٹی پرنسپل طے کیا تھا, ایڈہاک جج بنا رہے ہیں ان کو, چیف جسٹس کو ایڈہاک کیسے بنا سکتے ہیں؟ کتنی پالیٹکس کھیل رہے ہیں خود ججز میں آپس میں, کتنی کھیل رہے ہیں. تو اس سے عدلیہ کے وقار پہ اثر پڑے گا. اور یہ جو ہمیں ابھی آپ کون ذکر کر رہا تھا, وہاں میں پروگرام دیکھ رہا تھا اپنے دوست کا متی اللہ جان, اب وہ جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج تھے, آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے مجھے کنٹمپٹ کورٹ میں طلب کر لیا تھا. کئی صحافیوں کو کیا تھا, غالباً وہ معاملہ تھا 14 فروری میں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے, جو پاکستان کے ٹی وی چینل یہ نہ دکھائیں. میں نے کہا جی آپ کا کیا کام ہے کہ میری ذاتی زندگی میں آپ مداخلت کر رہے ہیں, کس کو پھول پیش کرنا چاہتے ہیں, یہ کوئی اب عدالت بتائے گی کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. اچھا وہ انہوں نے میرا نام رکھ دیا کہ ویلنٹائن عالم. میں پکے ارادے سے گیا تھا میں کنٹمپٹ آف کورٹ مانوں گا. وہ کام تو بڑا کر گئے امتیاز صاحب, ان کے کوئی غلط فیصلے ہو سکتے ہیں. میں نے اپنا بیگ تیار کر لیا تھا کہ میں جاؤں گا, میں کہوں گا سر آئی پلیڈ گلٹی. مجھے 6 مہینے جانے کی میں کوئی پرواہ نہیں. یہ کام میں آپ کا ویسے شاگرد ہوں, میں نے بھی کیا تھا جب چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار تھے, تو حسین نقی صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو فرمائی تھی, تو پھر ہم جرنلسٹ پیش ہوئے تھے, تو میں بھی یہ سوچ کے گیا تھا کہ آج اگر یہ ان کا, ویسے ان کے ٹوٹل 4 ماہ اس وقت رہتے تھے, لیکن ہم نے ان کو مجبور کیا تھا کہ آپ نے ہمارے 3 نسلوں کے استاد کے خلاف گفتگو. میں سمجھتا ہوں پھر نتیجہ کیا نکلا کہ یہ ججز کی جو اپائنٹمنٹ کا طریقہ ہے اسے پارلیمنٹ دوبارہ دیکھے, اور یہ ججز کی اپائنٹمنٹ کا اختیار ججز کو نہ دیا جائے, ان کی رائے لی جائے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہیں ان کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ فلفل نہیں ہوئی. جوڈیشل کمیشن میں دیکھیں نا, جوڈیشل کمیشن کی میں اور پارلیمنٹ کی کمیٹی میں آپ توازن لائیں, چیکس اینڈ بیلنس لائیں. نہ پارلیمنٹ کوئی 2 پارٹیاں مل کر کوئی امپوز کر سکیں غلط ججز کو, نہ ہی ججز کوئی اپنا فیورٹزم کرے یا ذاتی تعلقات کی بنیاد پر یا اور غیر اصولی بنیاد پر یا اسٹینڈرڈ سے ہٹ کر کوئی کرے. اچھا امتیاز صاحب, اور یہ کیوں پھر آپ دیکھیں نا, آپ براہ راست کیوں نہیں ججز لیتے سپریم کورٹ میں؟ آپ ہائی کورٹ کے ججز کا ہونا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا آپ سینئر موسٹ جو لائرس ہیں پاکستان کے ٹاپ جورسٹ ہیں انہیں کیوں نہیں لیتے آپ؟ اچھا پھر یہ کہ دیکھنا یہ پڑتا ہے, یہ نہیں کہ کتنے کیسز کیے ہیں, اس کا ورڈ ویو کیا ہے اس کو. اب دیکھیں نا امریکہ کی سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے. ابھی یہ جو ٹیکساس میں جو ابارشن کے خلاف جو لا آ گیا ہے, اب وہ 5 جج کنزرویٹو ہیں اور 4 کنزرویٹو نہیں ہیں, انہوں نے اس پہ فیصلہ نہیں دیا, بات لٹکا دی. ایک بحران بن گیا امریکہ میں, فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے. 50 سال کے بعد مسئلہ اوپن ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ججز کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا ورڈ ویو کیا ہے. ججز کو جو ہے امتیاز صاحب نہیں دیکھنا پڑے گا, یہ کام ہے ہماری پارلیمان کا, ہمارے سیاستدانوں کا, ہمارے حکمرانوں کا, کہ ججز بنانے کے طریقہ کار کی آپ نے بات کی تو اس کو ریوزٹ کریں. ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ میں کوئی آج تک خاتون جج نہیں گئی. ہم مثال اپنی ساتھ بھارت کی دیتے ہیں کہ 1980 سے لے کے اب تک وہاں پہ اعلیٰ عدلیہ میں 11 خواتین ججز رہی ہیں. لیکن بھارت کے اندر جب کوئی جج بنتا ہے تو سر اس کے لیے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے کتنے کیسز کیے, کیا کہیں ایسے یہ وکیل صاحب پیش تو نہیں ہوئے جہاں پہ منورٹی کے خلاف کوئی کیس تھا اور یہ پیش ہوئے ہو. کیا پاکستان کے اندر اس حوالے سے کوئی سکروٹنی کی جاتی ہے؟ نہیں کی جاتی. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ڈائریکٹ اگر ججز لے لیے جائیں تو پھر معاف کیجئے گا 1990 کی دہائی میں ایک یہ بھی تجویز آئی تھی کہ ایک سیاستدان جو وکیل ہیں ان کو ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس ہی لگا دیں. دیکھیے وہ سب ہمارے یہاں یہ سب بے اعتدالیاں ہوتی رہی ہیں, ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ جو موجودہ سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, فلاڈ ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی تک کرائیٹیریا دوبارہ ریوزٹ کرنا, ایک سول جج کا کرائیٹیریا موجود ہے. اچھا اس کے لیے بنانا پڑے گا. پھر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سپریم کورٹ کا جو موجودہ سٹرکچر ہے یہ فیڈرل نہیں ہے. پاکستان فیڈریشن ہے, وفاق ہے, فیڈرل کورٹ ہونی چاہیے, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, ایکول
تمام صوبوں کو جو جیسے سینٹ ہے، یہاں پہ سارے کیا ہو رہا ہے، جیسے سینٹ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری پنجابی سپریم کورٹ ہے. یہ بڑے اعتراضات اٹھ رہے ہیں. چھوٹے صوبوں کی نمائندگی نہیں ہو رہی وہاں پہ. تو لہٰذا یہ ہے کہ فیڈرل کورٹ ہونی چاہیے. لیکن ہم اب جو ہم سیکھ رہے ہیں، اب مسئلہ کیا کریں؟ کیا کوئی سیاسی جماعت کا منشور میں شامل ہے فیڈرل کورٹ پاکستان کے کس کے؟ یہ پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم میں فیڈرل کورٹ کی تو کوئی ایسی وہ باقی اتفاق نہیں ہو سکتا. اتفاق نہیں، لیکن وہ سیاسی معاملات کے لیے یہ ANP بھی کہتی رہی ہے، اس میں نیشنلسٹ پارٹی ساری کہتی رہی ہے. سر وہ بالکل، لیکن وہ آپ کو یاد ہوگا، جہاں تک مجھے ابھی یاد پڑ رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف جو سیاسی آئینی معاملات تھے، آئینی معاملات کے لیے کہتے تھے کہ فیڈرل کورٹ ہونی چاہیے. باقی آئینی معاملات کے لیے، صوبائی وفاق اور صوبائی معاملات اور آئینی معاملات کے لیے. اچھا، پھر یہ کہ 184(3) کو وزٹ کرنا چاہیے. صحیح. وہ جسٹس کھوسا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پوری سپریم کورٹ کی فل میٹنگ میں بیٹھ کر کوئی اس کا رولز طے کر لیا جائے. وہ تو سپریم کورٹ کے رولز کے تحت آپ کر سکتے ہیں. اب 184(3) کو اس طرح ہے کہ لوگوں کے لاکھوں لوگوں کے غریبوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، فلاں تاریخ تک گرا دیں، جو کہ کراچی میں ہوا. اور یہ کورٹ پہ بیٹھ کر کیا کیا آپ کہتے ہیں، فلاں گورنمنٹ نہیں ہے، فلاں یہ نہیں ہے، بلاتے ہیں افسروں کو آگے، انہیں دلیل کرتے ہیں. ہم لوگ تو عدلیہ کا ہمیں پروٹیکشن چاہیے، ہر شہری کو چاہیے. جب ریاست کے ادارے یا پولیس یا انتظامیہ جب ایکسیس کریں گی، ہمارے رائٹس کو وائلیٹ کرتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں عدلیہ کی طرف، اور وہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو ڈیفینڈ کریں. وہ یہ پیرلل ایگزیکٹو کیوں بن کے بیٹھ گئے ہیں؟ 118ویں نمبر پہ ہے انڈیکس میں دنیا بھر میں پاکستان کی عدالتی نظام جو انصاف فراہم کرنے، 118ویں نمبر پہ. باتیں تو ہم ایسے کرتے ہیں جیسے ہمارے جج صاحبان کے ریمارکس اور جو ان کی آتی ہیں چیزیں کہ سارا انصاف پاکستان کے اندر ہی مل رہا ہے لوگوں کو. یہ ایک اور معاملہ آ گیا پارلیمنٹ کا، دیکھیں بھرکس نکل گیا. اب 13 تاریخ کو اب دیکھیں گے وہاں پہ کیا جو تم اب یہ جو الیکٹرل ریفارمس ہیں وہ بلڈوز کرنا چاہتے ہیں. اب انہوں نے اٹیک کر دیا ہے چیف الیکشن کمشنر، کیونکہ یہ اس نے 37 اعتراضات اٹھا دیے ہیں ان کی تجاویز پہ تحریک انصاف کی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے اداروں کو جلا دینا چاہیے، برباد کر دینا چاہیے، چیف جسٹس سیاسی ہو گیا، پیسے لے لیے. ایسے لوگ آ گئے. چیف الیکشن کمشنر، ہاں چیف الیکشن کمشنر، اور اب ان کا چیف الیکشن کمشنر اتفاق رائے سے بنایا گیا. اب وہ ان کی بات پہ نہیں چل رہا. بھئی آپ کیسے لائیں گے انتخابی اصلاحات، مشین کیسے لاؤ گے جب تک کہ ساری پارلیمنٹ میں اتفاق رائے نہ ہو؟ اب وہ 4 ووٹوں کی اکثریت سے بیٹھ کر وہ جوائنٹ سیشن میں یہ فیصلہ کر دیں گے اس الیکشن ریفارم پہ. باقی پارٹیاں نہیں اگر اتفاق کرتی تو اگلے الیکشن میں موضوع سے ہٹ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ کی بات کی اور ججز کی تعیناتی کے حوالے سے بہت بحث ہوئی اس پہ، اور آج بھی یہی کہا جا رہا ہے، 10 سال پہلے بھی یہی کہا جاتا تھا، 20 سال پہلے بھی یہی ہم باتیں سنتے تھے کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز بننے کے لیے آپ کو کسی ریٹائرڈ جج صاحب کا یا کسی بڑے نامور وکیل کا یا کسی بڑے چیمبر کا آپ کو داماد ہونا چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے، رشتہ داریاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی بھی وہی ہے. تو پھر انصاف کیسے ملے گا ہم؟ دیکھیے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کے ادارہ خاص طور پہ نہ صرف خود مختار ہو بلکہ اس میں بیسٹ آف مائنڈ. یہ کیا سیاسی جماعتوں کو سوٹ نہیں کرتا ہے سیاسی جماعتوں کو بھی کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد خود مختار ہو اور میرٹ پہ ججز آئیں؟ تو سب سے زیادہ حکومتوں کو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ پولیٹیشین بھی تنگ آ گیا نا. بھائی 2 حکومتیں تو فارغ کی ہیں عدلیہ نے، 2 وزراء اعظم کو فارغ کیا عدلیہ نے، ایک کو پھانسی بھی دی ہے اسی عدلیہ نے. اور جتنی دفعہ آئین ٹوٹا ہے اور سب کو اسے جسٹیفائی قرار دیا 4 مرتبہ. تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے معاملہ نہیں چلنے والا. بہت تجربہ کار کر لیا ہے. اب عدالتی اصلاحات اوپر بھی ہونی چاہیے، سول اور کرمنل کورٹس کی بھی ہونی چاہیے، جہاں انصاف کا قتل ہو رہا ہوتا ہے. 20 سال 50 سال کیس چلتے رہتے، فیصلہ ہی نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ پاکستان کے عدالتی نظام کو بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے پاکستان. اور اس میں ہمارا کنسرن ہے انسانی حقوق اور عدلیہ تحفظ دے. بالکل. اور یہ جو 184(3) کو ری ڈیفائن کیا جائے، بھلے آئینی ترمیم لائے، 184(3) کی حدود مقرر کی جائے. بالکل. اور یہ جو سو موٹو نوٹس کا معاملہ ہے، یہ بینچ بنانے کا اختیار ہے، یہ اکیلا چیف جسٹس کے پاس کیوں؟ تو وہ تو فیصلہ دے دیا نا، ججز کی کمیٹی ہو، وہ بھی برادر ججز نے فیصلہ دے دیا 5 رکنی. وہ غلط کیا نا، وہ فیصلہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو تقسیم ہوئی نا اس وقت. نہیں، فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے نا، آپ ایک کمیٹی ہو، چیف جسٹس. اچھا ایک اور چیز بتائیے، چیف جسٹس کے بغیر سپریم کورٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں، چیف جسٹس یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ لیکن یہاں چیف جسٹس جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو بن گیا ہے اصل میں عدلیہ کا.
وہ جس کے جیسے بینچ بنا دے، کوئی کیس لگائے نہ لگائے. اگر وہ بیرون ملک جاتے ہیں تو ان کی جگہ قائم مقام ہونا ضروری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سارا سسٹم پھر انہی کے گرد گھوم رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہے. اسی طرح پھر ہائی کورٹس کے چیف جسٹس بھی انہی کے گرد کمیٹی سسٹم ہونی گھومتا ہے. چاہیے، کمیٹی ہونی چاہیے جو بینچز بھی بنائے، وہ کیسز کو لگانے کے فیصلے بھی وہی کرے، اور وہ کمیٹی ہی تاکہ چیف صاحب کی جو سو موٹو نوٹس لے. ایگزیکٹو پاور ہے چیف صاحب کی وہ کم ہو. لیکن جنرل چیف جسٹس کھوسا تھے، انہوں نے تو کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیا، نہیں اپنے پورے انہوں نے کوئی tenure میں ایکٹیویزم لیا. نہیں کیا. ٹھیک ہے، لیکن یہ اب چیف جسٹس پہ منحصر ہے، ہر ایک کو شوق ہے لیڈر بننے کا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خود چیف جسٹس نے مسلسل انڈرمائن کیا ہے. صحیح. بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ کا. آپ کی جو سب سے اہم بات اس پروگرام کی میں سمجھتا ہوں ناظرین وہ یہی ہے کہ ہمیں عدالتی اصلاحات کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہماری تمام سیاسی جماعتوں اور ہمیں مضبوط عدلیہ چاہیے، خود مختار عدلیہ چاہیے، خود مختار اور آزاد عدلیہ کے لیے جو خود ان سیاسی جماعتوں اور حکومتوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں مستقبل کے اندر، ان کے لیے جو ہے اصلاحات قانون کی کرنے حکمرانی کی تبھی ہو ضروری سکتی ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام.